سبق نمبر 158، سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 5، آیت نمبر 30 تا 37۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک، یہ، قولہم، باتیں ان کی، بافواہہم، ان کے منہ کی ہیں، یضاہئون، نقالی کر کے کہتے ہیں وہ، قولا، بات، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قبل، پہلے سے، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ، انا، کدھر، یؤفکون، وہ بہکے جا رہے ہیں۔ پوری آیت۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے بھی کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ پہلے سے گزرے کافروں کی دیکھا دیکھی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں برباد کرے، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اتخذوا، پکڑ لیا انہوں نے، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، ارباباً، رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما، اور نہیں، امروا، حکم دیے گئے تھے وہ، الا، مگر، لیعبدوا، یہ کہ بندگی کریں وہ، الہن، معبود، واحدن، ایک کی، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، سبحانہ، پاک ہے وہ، عما، ان سے جنہیں، یشرکون، شریک کرتے ہیں وہ۔ پوری آیت۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم تھا کہ وہ ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون، چاہتے ہیں وہ، ان یطفئوا، کہ بجھا دیں وہ، نور اللہ، اللہ کا نور، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ، اور نہ رہے گا اللہ، الا، مگر، ان یتم، کہ پورا کر دے وہ، نورہ، اپنا نور، ولو، اگرچہ، کرہ الکافرون، ناپسند کریں کافر۔ پوری آیت۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کا نور بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہوا، وہ، الذی، وہی ذات ہے جس نے، ارسلہ، بھیجا، رسولہ، اپنا رسول، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے وہ اسے، علی، اوپر، الدین کلہ، ہر دین کے، ولو، اگرچہ، کرہ المشرکون، مشرک ناپسند کریں۔ پوری آیت۔
اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیراً بے شک بہت سارے، من الاحباری علماء سے، والرہبانی اور درویشوں سے، لیأکلون کھاتے ہیں وہ، اموالا مال، الناسی لوگوں کے، بالباطلی ناحق، ویصدون اور روکتے ہیں وہ، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، والذین اور وہ لوگ جو، یکنزون جمع رکھتے ہیں، الذہب سونا، والفضة اور چاندی، ولا ينفقونها اور نہیں خرچ کرتے وہ اسے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرہم خوشخبری دے دو آپ انہیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے عالم اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے پر کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو سونا چاندی جمع رکھتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یوم جس دن، یحمى تپایا جائے گا، علیہا اس پر، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، فتکوی پھر داغا جائے گا، بہا اس کے ساتھ، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا ما یہ وہی ہے جو، کنزتم جمع رکھا تم نے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا سو مزہ چکھو تم، ما کنتم جو تھے تم، تکنزون جمع رکھتے۔ پوری آیت۔ جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع رکھا، اب اس کا مزہ لو جو تم جمع رکھتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ان عدت بے شک تعداد، الشہوری مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے ہاں، 12 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن، خلق پیدا کیا اس نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں، 4 4 حرم عزت والے ہیں، ذالک الدین یہی دین ہے، القیم درست، فلا تظلموا نہ ظلم کرو تم، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین اور لڑو تم مشرکوں سے، کافتن سارے، کما جیسا کہ، یقاتلونکم لڑتے ہیں وہ تم سے، کافتن سارے، وعلموا اور جان لو تم، ان اللہ یہ کہ اللہ، مع ساتھ ہے،
المتقین پرہیزگاروں کے۔ پوری آیت۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں درج 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے، ان میں 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو تم ان کے بارے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اور تم سب مل کر مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور تم جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ انما سوائے اس کے نہیں، النسیء مہینے کا ہٹا دینا، زیادۃ فی الکفر اضافہ ہے کفر میں، یضل گمراہ ہوتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ حلال کرتے ہیں وہ اسے، عامن 1 سال، ویحرمونہ اور حرام کر لیتے ہیں وہ اسے، عامن 1 سال، لیواطئوا تاکہ پوری کر لیں وہ، عدت گنتی، ما اس کی جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، فیحلوا تو حلال کرتے ہیں وہ، ما اس کو جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، زینا مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم اعمال ان کے، واللہ لا یہدی اور اللہ نہیں راہ دکھاتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ پوری آیت۔ مہینوں کا ہٹا دینا محض کفر میں ترقی ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں، 1 سال تو اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام رکھتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، ان کے برے عمل انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ سورہ توبہ کے 5ویں رکوع میں درج 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ سے قاتلہم اللہ انا یؤفکون تک فرمایا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے بھی کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ پہلے سے گزرے کافروں کی دیکھا دیکھی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں برباد کرے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کو کافروں میں شمار کر کے اسلامی ریاست کا ان کے ساتھ دیگر کفار جیسا سلوک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا دعوی ایمان و عقیدہ غیر مقبول بلکہ باعث ہلاکت ہے۔ دونوں 2 عظیم پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بتا رہے ہیں، گو حقیقی معنوں میں نہ صحیح، لاڑ پیار کے مجازی معنوں میں بھی یہ شرکیہ جرم ہے۔ اس کے پیچھے الوہیت و قدرت خداوندی میں شراکت کا تصور موجود ہے، ورنہ خدا کے پیارے تو دیگر جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں، پھر صرف انہی کے لیے یہ عقیدہ کیوں؟ بحوالہ تفسیر قرطبی، یہود کے با اثر لوگوں میں سے سلام بن متکم، نعمان ابن ابی اوفا، شاس ابن قیس، مالک ابن صیف اور فخاذ بن عازورہ نے حضور کو یہ کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ 450 سال قبل مسیح اچانک عزیر علیہ السلام لاپتہ ہو گئے تھے اور تورات ناپید کر دی گئی تھی۔ پھر 100 سال بعد عزیر علیہ السلام نے حیران کن طور پر ظاہر ہو کر تورات دوبارہ تحریر کروا دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں جس ہستی پر 100 سال موت طاری کیے رکھنے کا ذکر ہے وہ بھی عزیر بتائے گئے ہیں۔ ان کے اس عظیم معجزے کی بنا پر انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا، مگر اب اس عقیدے کا حامل کوئی یہودی شاید زندہ نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی معجزانہ ولادت کی بنا پر اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔
اب تعویل کرتے ہوئے لاڈ پیار کا معنی مراد لیتے ہیں، یا قرآن کے قطعی دلائل کی تاب نہ لا کر وہ ایسی تعویل پر مجبور ہیں۔ آیت کے مطابق یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے یہ قول دے کر مکر نہیں سکتے، دوسرا یہ کہ منہ میں جو آیا کہہ دیا مگر دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ باتیں گزشتہ کافروں کی دیکھا دیکھی ہیں۔ گزشتہ سے مراد مشرک ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، یا وہ آباء و اجداد ہیں نسل در نسل جن کی تقلید چلی آ رہی تھی، یا پھر مصری، یونانی، ایرانی و دیگر قدیم گمراہ قوموں کے من گھڑت نظریات بھی یہی تھے۔ یہود و نصارہ ان کی مشابہت اختیار کر گئے، جیسے آج ہم بھی یہود و نصارہ کی مشابہت میں بہت کچھ کرنے لگے۔ ایسے عقیدے کے حاملین پر لعنت کے لیے، یا ان پر تعجب کے لیے، یا پھر ان کی یقینی ہلاکت کی خبر دینے کے لیے کہا گیا، اللہ انہیں برباد کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا سے سبحانہ عما یشرکون تک۔ فرمایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالہ انہیں حکم تھا کہ وہ ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ یعنی عالموں اور پیروں کو خدا بنانے کا مطلب ان کی پوجا نہیں، بلکہ حلال حرام اور نیکی بدی طے کرنے میں ان کو خدائی درجہ و اختیار دینا ہے۔ احکامات الہیہ کی عام فہم، تشریح یا تحقیق و اجتہاد کے ذریعے نئے نئے مسائل کا حل معلوم کرنے تک تو بات ٹھیک ہے، قرآن میں جس کا کئی جگہ حکم بھی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر احکام تراشنا، تبدیل کرنا یا ان میں ترمیم کرنا کفر ہے۔ اس لیے بھی یہود و نصارہ کافر ہیں کہ انہوں نے عالموں اور درویشوں کو قومی سطح پر یہ حق دے کر ظلم کیا کہ وہ خود سے جو بھی کہہ دیتے حتمی سمجھا جاتا، یا ان سے مرضی کا حکم لے لیا جاتا، چاہے وہ کتاب اللہ کے صریح خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ ترمذی بقول عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، یہ آیت حضور کی زبانی سن کر وہ بولے، جب ہم عیسائی تھے تو کبھی ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب نہیں بنایا تھا، پھر قرآن نے یہ الزام کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہ تھا کہ وہ تمہارے لیے خود سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے اور تم مان جاتے؟ عدی نے اس کا اعتراف کر لیا۔ آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر الگ جملے میں اس لیے کیا کہ انہیں باقاعدہ وہ اپنا رب بنا چکے تھے، حالانکہ وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ان کا حلال حرام بتانا بھی خود سے نہ تھا، بلکہ اللہ واحد کے حکم سے تھا، جس کے علاوہ کسی کا کوئی معبود نہیں۔ پیغمبر ہوں یا ان کی امتیں، سب کو اسی کی بندگی کا حکم ہے۔ یہاں بندگی کا معنی بات ماننا ہے۔ نبی کی زبانی یا کتاب کی سند سے جو حکم ملے اسے مان لینا خدا کی بندگی ہے، ورنہ جس کسی کا بھی حکم مانا گیا اس کی بندگی شمار ہوگی، جو کہ شرک ہے اور خدا شریکوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 32، یریدون ان یطفئوا نور اللہ سے ولو کرہ الکافرون تک۔ فرمایا وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کا نور بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یعنی یہود و نصارہ اور دیگر کفار و مشرکین کی سرتوڑ کوشش ہے کہ اللہ کا نور بجھا دیں۔ نور سے اسلام یا قرآن یا پھر حضور کی نبوت مراد ہے۔ منہوں سے نور بجھانے کا مطلب جھٹلانا، افواہیں پھیلانا، مذاق بنانا اور گالم گلوچ کرنا ہے، گویا ان کی بک بک سورج کو پھونکے مارنے سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ دین اسلام کو ہر صورت غالب کرنے یا چہار سو پھیلانے کا فیصلہ کر چکا ہے، خواہ کافر جلتے رہیں پرواہ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آغاز سے اب تک غیر مسلم ہر حربہ اور طریقہ آزما چکے، مگر دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا دین آج بھی اسلام ہے، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی اکثریت معیاری نہیں رہی۔ آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی سے ولو کرہ المشرکون تک۔ فرمایا
اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یعنی بعثت رسول کا مقصد سچے دین کا غلبہ ہے جو اللہ کے ہاں طے ہو چکا ہے۔ زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو دین کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کا طریقہ ہی غالب ہوگا، باقی سب طریقے مغلوب ہو گئے۔ اشارہ جملہ شریعتوں کی منسوخی کا بھی ہے۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، غلبے سے مراد ہر فرد کا اسلام سے واقف ہو جانا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک غلبے سے مراد قرآن میں مذکور علمی عقلی دلائل ہیں جنہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور یہ غلبہ ہر زمانے میں رہا۔ یہ بھی کہا گیا ہے دیگر نظام ہائے زندگی یا مذاہب پر عمل پیرا لوگ جزیہ دے کر ہی جان کی امان پائیں گے۔ اس کا تعلق اقتدار سے ہے جو امت کی اصلاح اور جہاد کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کی تائید مقداد رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی مکان، ڈیرہ یا خیمہ نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو، عزت والے کے ہاں عزت کے ساتھ اور ذلت والے کے ہاں ذلت کے ساتھ۔ یعنی قبول کرنے والوں کو اسلام عزت دے گا اور انکار کرنے والوں کو ذلیل کر دے گا، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے، یعنی یہ تو ہو کر رہے گا۔ سو یہ ہو چکا۔ امت کے اول کی طرح آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کریں گے۔ آیت نمبر 34، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار سے فبشرہم بعذاب علیم تک۔ فرمایا، اے ایمان والو، بے شک بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناحق طریقے پر کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو سونا چاندی جمع رکھتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی بیشتر عالم اور درویش منصبی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے لوگوں سے ناحق مال بٹورتے ہیں۔ 2 آیات قبل مذکور تھا، یہود و نصارہ نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدا بنا رکھا ہے جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ بات مسلمانوں کو مخاطب کر کے شاید اس لیے بتائی کہ تم اس طرح کے نہ ہو جانا، کیونکہ لالچی اور دین فروش لوگ پیشوائی کے تو کجا احترام و اعتبار کے لائق بھی نہیں۔ ایسے حرام خور کمائی کے لالچ میں لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ مثلاً یہود و نصارہ کے پیشواؤں کا جانتے بوجھتے نبی علیہ السلام سے لوگوں کو بدظن کرنا، تورات و انجیل میں مذکور حقائق چھپا لینا یا بدل دینا، یا بھاری رشوت لے کر مطلوب فتوے دے دینا، نذرانوں کے چکر میں کبھی مکروہ کاموں پر چپ سادھ لینا، اور کبھی لوگوں کا رجحان دیکھ کر نت نئی رسمیں اور بخشش کے طریقے ایجاد کر کے مقبول عام بن جانا، اپنی خوشامد کی شرط پر لوگوں کو نجات بانٹنا، اور پھر سونا چاندی جوڑنے میں اتنے حریص ہو جانا کہ راہ خدا میں خرچ بھی نہ کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ خصلت بھی مذہبی پیشواؤں کی تھی، اور بعض کہتے ہیں یہ جملہ الگ ہے اور عام ہے، جو بھی جمع رکھے اور خرچ نہ کرے وہ سخت سزا بھگتے گا۔ یہاں خرچ سے مراد زکوٰۃ اور واجب حقوق کی ادائیگی ہے۔ سونے چاندی کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سونے یا چاندی کی مالیت کا حساب ہوتا ہے۔ اس کی تائید میں ابو داود کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو کر کہنے لگے، ہم اپنے پیچھے بچوں کے لیے کچھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا، زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی ہے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے، لہذا اس مال پر کوئی عذاب نہیں جس میں سے واجب حقوق ادا ہو جائیں، چاہے مال جتنا بھی ہو، البتہ حساب دینا پڑے گا۔ نیک لوگ حساب کے ڈر سے مال جمع ہی نہیں کرتے۔ آیت میں عالموں، درویشوں اور مالداروں کے لیے سخت وعید ہے، ان کا بگڑ جانا پوری امت کا بگڑ جانا ہے۔ پھر آپ کی یہ پیشین گوئی بھی یاد رہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی روش اپنا لے گی۔
آیت نمبر 35، یوم یحما علیہا فی نار جہنم سے فذوقوا ما کنتم تکنزون تک فرمایا جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع رکھا، اب اس کا مزہ لو جو تم جمع رکھتے تھے۔ یعنی جمع شدہ خزانے پر آگ بھڑکائی جائے گی۔ بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، خزانے کو جسم پر اوپر نیچے کر کے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جسامت بڑی کر کے خزانے کے اجزاء سے چمڑی کو داغا جائے گا۔ بعض مفسرین کے بقول داغنے کے لیے شاید 3 حصوں کو خاص اس لیے کیا گیا کہ خزانے کے مالک کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جب کہا جائے تو پہلے وہ پیشانی سکیڑتا ہے، پھر پہلو موڑتا ہے، پھر پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ بعض نے کہا پیشانی، پہلو اور پیٹھ سے پورا جسم مراد ہے۔ جس مال کو فائدے کی غرض سے جمع کیا تھا اس کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا سے وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین تک فرمایا بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں درج 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، ان میں 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو تم ان کے بارے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اور تم سب مل کر مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور تم جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی تخلیق کائنات کے آغاز سے ہی اللہ کا طے کردہ قمری سال 12 مہینوں کا لوح محفوظ میں درج ہے، جن میں 4 مہینے ذی قعد، ذی الحج اور محرم ادائیگی حج کے لیے، اور تنہا رجب کا مہینہ ادائیگی عمرہ کے لیے ادب والے قرار دیے گئے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ دین کا ایک معنی حساب بھی کیا گیا ہے، گویا یہی درست حساب ہے۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی وغیرہ ممنوع ہے، اور قدیم شریعتوں کے مطابق ان میں گناہ ثواب بھی زیادہ تر بتایا گیا ہے تاکہ پرامن ماحول میں عبادات انجام دی جا سکے۔ اکثر عبادات کا اور شروع صورت میں مذکور معاہدات منسوخ کرنے کی مدتوں کا تعلق چونکہ قمری مہینوں سے تھا، اس لیے وضاحت کر دی کہ مشرکین کی طرح مہینوں کو آگے پیچھے کر کے یا 12 کی گنتی میں کمی بیشی کر کے یا پھر 4 مہینوں کی بے حرمتی کر کے مسلمان اپنے آپ سے زیادتی نہ کر بیٹھے۔ ملت ابراہیمی کے احکام اور طریقوں کو بدلنے والے مشرک ان 4 مہینوں کی حرمت کو تو بدل نہ سکے، لیکن 2 قسم کی تبدیلیاں کر گئے۔ ایک یہ کہ جب مخالف فریق سے لڑنا مقصود ہوتا تو بالادست قبیلے کا سردار اعلان کر دیتا کہ محرم میں لڑائی ناگزیر ہے، لہذا بدلے میں سفر کو حرمت دے دی جائے گی۔ یوں ہر سال مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کے اعلان کا سب کو انتظار رہتا۔ اسی طرح جب کبھی لڑائی لمبی چلتی یا تجارت اور حج کے ایام میں فاصلہ آ جاتا یا پھر موسم موافق نہ رہتا تو اہل کتاب سے کبیسہ نامی ایک خاص قسم کا حساب سیکھ کر مشرک لوگ 12 قمری مہینوں کو شمسی مہینوں کے مطابق کرتے ہوئے 13 یا 14 مہینوں کا سال بنا کر تجارتی اور عبادتی سرگرمیاں مناسب موسم میں یکجا کر لیتے۔ اس عمل کا نام انہوں نے نسی رکھا ہوا تھا۔ انہی مشرکانہ خباثتوں کے سبب 34 سال بعد خطبہ حجۃ الوداع میں جو اصل ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے تمام بے ضابطگیوں کو جڑ سے اکھاڑتے ہوئے فرما دیا، زمانہ گھوم پھر کر واپس اپنی اصل پر لوٹ آیا ہے۔ آفاقی اور سیدھے دین میں مرضی کی تبدیلیاں کرنے والے مشرک سردار اور یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا ایک ہی ڈگر پر تھے۔ سابق آیات میں ان سب کا کفر بیان کر کے اس آیت میں بلا اختلاف سب مسلمانوں کو مل کر ان سے لڑنے کا حکم دیا جیسے وہ سب مل کر مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ اللہ ہر صورت پرہیزگاروں کا ساتھ دے گا۔ بقول مفسرین، لڑائی کا حکم ویسے تو عام ہے،
لیکن اگر ادب والے مہینے ہوں تو مسلمانوں کو دفاعی لڑائی کی تو رخصت ہے، لڑائی کے آغاز کی نہیں۔ بعض نے کچھ روایات کے پیش نظر اس رائے سے اختلاف کر کے 4 مہینوں میں بھی ہر طرح کی لڑائی کو درست قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 37، انما النسیء زیادۃ فی الکفر سے واللہ لا یہدی القوم الکافرین تک فرمایا مہینوں کا ہٹا دینا محض کفر میں ترقی ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں۔ 1 سال تو اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام رکھتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان کے برے عمل انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی ذاتی اغراض کی خاطر مشرک سردار مہینوں کا عدل بدل کر کے اپنے کفر کو بڑھانے اور اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے کہ ایک سے دوسرے پھر تیسرے سال اسی طرح عزت والے مہینے کو آگے سے آگے لے جاتے اور اس کی جگہ اس مہینے کو لے آتے جس کی عزت مشروع نہ ہوتی۔ یوں وہ اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر کے بھی سمجھتے کہ وہ گنتی پوری کر کے نیکی ہی تو کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی ہفتے کے دن جمعہ پڑھ لے یا رمضان کے روزے کسی اور مہینے میں رکھ لے جیسے عیسائیوں نے کر لیا ہے، یوں ان کے برے کام ان کے لیے بھلے بنا دیے گئے یا ان کے رجحان کے مطابق ہی ان کے برے عمل ان کی نظر میں بھلے بنا دیے گئے۔ اگلا جملہ اسی کی تائید میں ہے کہ اللہ کفر پسند کرنے والوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔